نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں اپنے گھر سے دور رکھو ورنہ غریبی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میں سے 90% لوگ اپنے گھر اور کاروبار میں برکت سے پریشان ہیں۔ ہر دوسرے انسان کی زندگی میں یہی کہانی ہے اور وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ ہم لوگ محنت تو بہت کر رہے ہیں لیکن ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہماری ہی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ان تمام چیزوں کے پیچھے ہمارا اپنا خود کا ہاتھ ہے؟ آج ہم آپ کو 7 ایسی چیزیں بتانے والے ہیں جن کو آپ اپنے گھر میں کرنا بند کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس ویڈیو کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اگلے ہفتے سے ہی آپ کو اس کے فائدے دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ آج ہم آپ کو 7 ایسی چیزیں بتانے والے ہیں جن کو آپ اپنے گھر میں کرنا بند کر دیجئے۔ انشاءاللہ ایک ہفتہ میں آپ اس ویڈیو کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اگلے ہفتے سے ہی آپ کو اس کے فائدے دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی وہ ایسے کام کون سے ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے، جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی برکت ہوگی۔ گھر میں غریبی آنے کی 7 وجوہات، وہ 7 کام کون سے ہیں جن سے غریبی آتی ہے، اس کے بعد ہم جانیں گے۔ 7 ان کاموں کے بارے میں جن سے گھر میں امیری آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی جلدی نماز پڑھنا۔ ناظرین کرام، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم 2 رکعت ابھی ادا نہیں کر پاتے، ہمارے برابر والا انسان پوری نماز مکمل کر کے مسجد سے نکل جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کو بالکل ناپسند ہے؟ اللہ نے نماز میں سکون رکھا ہے، ہم اس کو سزا کی طرح ادا کرتے ہیں کہ جلدی سے ختم ہو اور ہم اپنے گھر کو چلے جائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں۔ نمبر 2، وضو کی جگہ پیشاب کرنے سے۔ ناظرین کرام، جو ہمارے باتھ روم بنے ہوئے ہیں جس کو ہم غسل خانہ کہتے ہیں، وہاں پر ہم لوگ غسل تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو غسل خانے میں ہی پیشاب کرتے ہیں، یا پھر جہاں ہم وضو کرتے ہیں وہاں پر پیشاب جانے آنے جانے میں کر دیتے ہیں۔ آپ یہ غلطی بالکل نہ کیجیے، جگہ پر یا پھر غسل خانے میں کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ تو جو شخص بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4، منہ سے پھونک مار کر چراغ کو بجھانے سے۔ ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست آتی ہے، یعنی کہ برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ چراغ کو ہمیشہ ہاتھ کی ہوا سے بجھائیں، منہ کی ہوا سے بجھانے سے آپ کے گھر میں برکت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 5، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے۔ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں سے ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ وہ بڑے ہو کر جیسے ان کی عادت ہو جاتی ہے اس طریقے سے اپنے ناخن کو دانتوں سے ہی تراش دیتے ہیں۔ ناخن کاٹنے سے بیماریاں تو آتی ہی نہیں، بھی آتی ہے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے۔ کبھی کبھی ہم کہیں باہر ہوتے ہیں، ہماری جیب میں رومال وغیرہ موجود نہ ہو، ہم لوگ منہ وغیرہ دھو لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آستین سے یا پھر دامن سے اپنے منہ کو پونچھ لیتے ہیں، یہ بھی ایک نحوست ہے۔ ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں بے برکتی آتی ہے اور غریبی اور زیادہ ہو جاتی ہے، تو آپ لوگ ان چیزوں سے بچیں۔ نمبر 7، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ ہم لوگ کہیں باہر گھومنے جاتے ہیں تو جانے انجانے میں کچھ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم پیڑ کے نیچے بھی پیشاب کر دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ پیڑوں میں
اگر ہم پیڑ کے نیچے پیشاب کرتے ہیں یا کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اس پیڑ کے اوپر اگر جنات کا سایہ ہو تو برکت دور کی جاتی ہے، آپ کی پوری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو اس چیز کا بھی آپ لوگ دھیان رکھیں، کھڑے ہو کر کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ ناظرین، یہ تو 7 ایسے کام جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اب وہ 7 کام بھی جان لیتے ہیں جن سے گھر میں امیری آتی ہے، جن سے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ اپنے گھر سے باہر نکلیے، ایسے گھروں کو دیکھیے جہاں پر روزانہ صبح کو قرآن پاک کی لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ ان کے گھر کے ماحول کو دیکھیے، ان کے گھر میں مالداری کو دیکھیے، ان کے گھر کے ماحول بھی اچھے ہوں گے اور وہ آپ سے کہیں زیادہ مالدار بھی ہوں گے۔ ان کی امیری کی وجہ یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے۔ جو بھی شخص 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں برکت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی آتی ہے۔ تو آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیجئے، برکت کی فکر اپنے دماغ سے نکال دیں۔ اللہ پاک کے گھر میں ویسے بھی بہت زیادہ برکت ہے۔ نمبر 3، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میری شکر گزاری کرو گے تو تمہیں اس سے زیادہ دوں گا۔ تو اب جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ پاک اس کا دگنا اجر ادا کرتا رہے گا اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ نمبر 4، غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے۔ زکوٰۃ دینے سے، زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، اس کو آپ جتنا نکالو گے اتنا ہی آپ کے پیسے میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو یہ میرے پیسے میں کمی آئے گی، نہیں، بلکہ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھنا۔ اس بار آپ 1 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ اگلی عید پر آپ 2 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ جتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ اضافہ کرے گا۔ نمبر 6، ماں باپ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ، یعنی کہ اچھا سلوک کرنے سے۔ جتنا آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے، اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے ماں باپ کو راضی نہ کیا وہ مجھے راضی نہ کر سکا۔ جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو 2 رکعت نماز ادا کر کے جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتے، ایسی اولادوں کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ نمبر 7، صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اب دنیا بھر کے وظیفے چھوڑ دو، صبح کو اٹھو، سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو، شام کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نمازوں کی پابندی کرتے رہو اور اپنے گھر میں خیر و برکت کی دعا کرتے رہو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے نحوست برکتی نکال کر برکت عطا فرما دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔